یسوع مسیح کے جلالی و برکت اور فتح مند نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میرے آج ہم جس بات کے بارے میں سیکھنے کو ہیں وہ ان قربانیوں کے بارے میں ہے جو خداوند نے بنی اسرائیل قوم کو گزراننے کا حکم دیا، اور یہ آپ کو گنتی کی کتاب اس کے 28 باب اور 29 باب میں ملے گا، اور اخبار کی کتاب اس کے 23 باب میں ملے گا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے صبح کی قربانی کے بارے میں جو بنی اسرائیل قوم ہر صبح گزرانتی۔ یہ دائمی سوختنی قربانی ہوتی، اور اس کے لیے وہ ایک بے ایبنر ایک سالہ برا اور ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر میدا جس میں کوٹ کر نکالا ہوا تیل 1/4 ہین کے برابر ملا ہو نظر کی قربانی کے طور پر گزرانتے، اور اس کے ساتھ ہین کے 1/4 کے برابر میں فی برا تپاون کے لیے گزرانتے۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل قوم شام کی قربانی کیسے گزرانتے تھے۔ تو یہ ایک دائمی سوختنی قربانی ہوتی تھی، اور اس میں وہ ایک بے عیب نر ایک سالہ برا گزرانتے، اور اس کے ساتھ ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر میدا جس میں کوٹ کر نکالا ہوا تیل 1/4 ہین کے برابر ملا ہو نظر کی قربانی کے طور پر گزرانتے تھے، اور ہین کے 1/4 کے برابر میں فی برا تپاون کے لیے گزرانتے تھے۔ اور اب ہم دیکھیں گے ہر سبت جو سوختنی قربانی گزرانی جاتی وہ کیسے گزرانی جاتی۔ تو اس کے لیے 2 بے عیب نر ایک سالہ برے اور نظر کی قربانی کے طور پر ایفا کے 5ویں حصہ کے برابر میدا جس میں تیل ملا ہو اور تپاون بھی گزرانا جاتا، اور یہ ہر سبت کی سوختنی قربانی مطلب کہ جلانے والی قربانی ہوتی۔ اب ہم دیکھیں گے ہر مہینہ کے شروع کے پہلے دن کی قربانی، اور یہ سوختنی قربانی ہوتی، اور اس کے لیے 2 بچھڑے سوختنی قربانی کے لیے اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے لیے ایفا کے 3/4 حصہ کے برابر میدا جس میں تیل ملا ہو ہر بچڑے کے ساتھ گزرانا جاتا، اور اس کے ساتھ تپاون کے لیے فی بچڑا نصف ہین کے برابر میں گزرانی جاتی، اور اس کے ساتھ ایک مینڈھا سوختنی قربانی کے لیے، اور اس کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر ایفا کے 5ویں حصہ کے برابر میدا جس میں تیل ملا ہو ہر مینڈھے کے ساتھ گزرانا جاتا، اور اس کے ساتھ تپاون کے لیے فی مینڈھا 1/2 ہین کے برابر جو ہے وہ میں گزرانی جاتی۔ اس کے ساتھ 7 بے عیب نر برے اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر میدا جس میں تیل ملا ہو اور تپاون کے لیے میں فی برا 1/4 ہین کے برابر گزرانی جاتی، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے طور پر گزرانا جاتا۔ ہر مہینہ کے شروع کے پہلے دن کی قربانی کے لیے ان تمام جانوروں کو سوختنی قربانی کے طور پر گزرانا جاتا، اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی اور تپاون بھی چڑھائے جاتے۔ اور اب ہم دیکھیں گے بے خمیری روٹی کی عید یعنی عید فصح میں جو قربانیاں گزرانی جاتی ان کے بارے میں۔ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو خداوند کی فصح منائی جاتی، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو عید ہوتی، اور 7 دن تک لوگ بے خمیری روٹی کھاتے۔ پہلے دن لوگوں کا مقدس مجمع ہوتا، اور 7ویں دن پھر مقدس مجمع ہوا کرتا، اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کیا جاتا، اور اس کے ساتھ صبح کی سوختنی قربانی کے علاوہ ہر روز 7 دن تک آتشین قربانی کی یہ غذا چڑھائی جاتی جن میں 2 بے عیب بچھڑے سوختنی قربانی کے لیے، اور اس کے ساتھ نظر کی قربانی کے لیے ایفا کے 3/4 حصہ کے برابر تیل ملا ہوا میدا فی بچڑا چڑھایا جاتا، اور اس کے ساتھ ایک مینڈھا جو بے عیب ہوتا وہ سوختنی قربانی کے لیے چڑھایا جاتا، اور اس کے ساتھ نظر کی قربانی کے لیے ایفا کے 5ویں حصہ کے برابر تیل ملا ہوا میدا فی مینڈھا گزرانا جاتا، اور 7 نر یک سالہ برے بے عیب سوختنی قربانی کے لیے چڑھائے جاتے، اور ان کے ساتھ فی برا ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر تیل ملا ہوا میدا گزرانا جاتا، اور ان کے ساتھ خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا کفارہ دینے کے لیے گزرانا جاتا۔ اور اب ہم دیکھیں گے فصل کاٹنے کی عید کے بارے میں کہ اس دن کون سی قربانیاں چڑھائی جاتی۔ پہلے پھلوں کے دن جب نئی نظر کی قربانی ہفتوں کی عید میں خداوند کے حضور گزرانی جاتی تو اس دن مقدس مجمع ہوتا، اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کیا جاتا، اور سوختنی قربانی کے لیے 2 بچھڑے اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے لیے فی بچڑا ایفا کے 3/4 حصہ کے برابر تیل ملا ہوا میدا، اور ایک مینڈھا فی مینڈھا ایفا کے 5ویں حصہ کے برابر تیل ملا ہوا میدا، 7 یک سالہ نر برے
ہر برہ پیچھے ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر تیل ملا ہوا میدا، ایک بکرا کفارہ کے لیے، دائمی سوختنی قربانی اور ان کی نظر کی قربانی کے ساتھ ان کو بھی گزرانا جاتا، یہ سب بے عیب ہوتے اور ان کے ساتھ تپاون بھی چڑھایا جاتا۔ اور اب ہم دیکھیں گے نئے سال کی عید کی قربانیوں کے بارے میں۔ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو مقدس مجمع ہوتا، اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کیا جاتا، یہ نرسنگے پھونکنے کا دن ہوتا، نئے چاند کی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور ان کے تپاونوں کے علاوہ جو اپنے اپنے آئین کے مطابق گزرانے جاتے، یہ بھی راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور چڑھائے جاتے، جن میں ایک بچڑا اور اس کے ساتھ فی بچڑا ایفا کے 3/4 حصہ کے برابر تیل ملا ہوا میدا نظر کی قربانی کے لیے چڑھایا جاتا، اور اس کے ساتھ ایک مینڈھا فی مینڈھا ایفا کے 5ویں حصہ کے برابر تیل ملا ہوا میدا نظر کی قربانی کے لیے چڑھایا جاتا، اور اس کے ساتھ 7 بے عیب یک سالہ نر برے اور ان کے ساتھ ہر برہ پیچھے ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر تیل ملا ہوا میدا نظر کی قربانی کے لیے گزرانا جاتا، ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہوتا تاکہ کفارہ دیا جا سکے۔ سو یہ تھی نئے سال کی عید کی قربانیاں۔ اب ہم دیکھیں گے ان قربانیوں کے بارے میں جو یوم کفارہ کے دن گزرانی جاتی۔ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو مقدس مجمع ہوتا یوم کفارہ کے دن، اور اس دن لوگ اپنی جان کو دکھ دیتے اور کسی طرح کا کام نہ کرتے، یہ خاص آرام کا سبت ہوتا۔ 7ویں مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک سبت مانا جاتا، اور یہ آپ کو اخبار کی کتاب اس کے 23 باب اور اس کی 32 آیت میں ملے گا۔ اور اس دن سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی کے لیے ایک بچڑا سوختنی قربانی کے لیے اور اس کے ساتھ نظر کی قربانی کے لیے فی بچڑا ایفا کے 3/4 حصہ کے برابر تیل ملا ہوا میدا گزرانا جاتا، اور اس کے ساتھ ایک مینڈھا سوختنی قربانی کے لیے گزرانا جاتا، اور اس کے ساتھ نظر کی قربانی کے لیے فی مینڈھا ایفا کے 5ویں حصہ کے برابر تیل ملا ہوا میدا گزرانا جاتا، اور اس کے ساتھ 7 یکسالہ نر برے سوختنی قربانی کے لیے گزرانے جاتے، اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے لیے ہر برہ پیچھے ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر تیل ملا ہوا میدا گزرانا جاتا، یہ سب بے عیب ہوتے، اور خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا دیا جاتا۔ اور اب ہم دیکھیں گے عید خیام کے بارے میں، جسے جھونپڑیوں کی عید بھی کہتے ہیں۔ 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے لے کر 7 دن تک خداوند کے لیے عید خیام ہوتی۔ پہلے دن اور 8ویں دن مقدس مجمع ہوتا، اور اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کیا جاتا، یہ خاص آرام کے دن ہوتے۔ 7 دن برابر خداوند کے حضور آتشین قربانیاں گزرانی جاتی۔ اگر ہم اخبار کی کتاب اس کے 23 باب اور 40 آیت میں دیکھیں تو وہاں یوں لکھا ہے، سو تم پہلے دن خوشنما درختوں کے پھل اور کھجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بیدے مجنو لینا، اور تم خداوند اپنے خدا کے آگے 7 دن تک خوشی منانا۔ جیسے کہ ابھی ہم نے کلام حق کی اس آیت کو پڑھا، اس لیے 7 دن تک جتنے اسرائیل کی نسل کے ہوتے سایہ بانوں میں رہتے، اس بات کی یادگاری کے لیے کہ جب خداوند بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے نکال کر لایا تو ان کو سایہ بانوں میں ٹکایا۔ 7 دن جو قربانیاں گزرانی جاتی وہ یہ ہیں۔ پہلے دن 13 بچڑے سوختنی قربانی کے لیے اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے لیے ہر بچڑا پیچھے تیل ملا ہوا میدا ایفا کے 3/4 حصہ کے برابر چڑھایا جاتا، اور اس کے ساتھ 2 مینڈھے
سوختنی قربانی کے لیے اور ان کے ساتھ ایفا کے 5ویں حصہ کے برابر تیل ملا ہوا میدا ہر مینڈھا پیچھے چڑھایا جاتا، اور اس کے ساتھ 14 یک سالہ نر برے سوختنی قربانی کے لیے اور اس کے ساتھ نظر کی قربانی کے لیے ہر برہ پیچھے ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر تیل ملا ہوا میدا گزرانا جاتا، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے چڑھایا جاتا۔ اور اسی طرح عید قیام کے دوسرے دن قربانی کے لیے 12 بچڑے، 2 مینڈھے، 14 بے عیب یک سالہ نر برے، ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے چڑھایا جاتا۔ یہ سب سوختنی قربانی کے طور پر چڑھائے جاتے، اور بچڑوں اور مینڈھوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون بھی چڑھائے جاتے، اور عید قیام میں تیسرے دن کی قربانی کے لیے 11 بچڑے، 2 مینڈھے، 14 یک سالہ بے عیب نر برے، ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے چڑھایا جاتا، اور یہ سب سوختنی قربانی کے طور پر چڑھائے جاتے، اور ان کے ساتھ بچڑوں اور مینڈھوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانیاں اور تپاون بھی چڑھائے جاتے، اور عید قیام میں چوتھے دن کی قربانی کے لیے 10 بچڑے، 2 مینڈھے، 14 یک سالہ بے عیب نر برے، ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے جاتے۔ یہ سب سوختنی قربانی کے طور پر چڑھائے جاتے، اور بچڑوں اور مینڈھوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون بھی چڑھائے جاتے۔ اور عید قیام میں 5ویں دن کی قربانی کے لیے 9 بچڑے، 2 مینڈھے، 14 یک سالہ بے عیب نر برے، ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھائے جاتے، بچڑوں اور مینڈھوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانیاں اور تپاون بھی چڑھائے جاتے۔ چھٹے دن قربانی کے لیے 8 بچڑے، 2 مینڈھے، 14 یک سالہ بے عیب نر برے اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے چڑھایا جاتا۔ یہ سب سوختنی قربانی کے طور پر گزرانے جاتے، اور بچڑوں اور مینڈھوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہوتے، جو کہ چڑھائے جاتے۔ 7ویں دن کی قربانی کے لیے 7 بچڑے، 2 مینڈھے، 14 یک سالہ بے عیب نر برے اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے چڑھایا جاتا۔ یہ سب سوختنی قربانی کے طور پر چڑھائے جاتے، اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی اور تپاون بھی ان کے شمار اور آئین کے مطابق گزرانے جاتے۔ اور 8ویں دن کی قربانی کے لیے 1 بچڑا، 1 مینڈھا، 7 یک سالہ بے عیب نر برے، ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے گزرانا جاتا۔ یہ سب سوختنی قربانی کے طور پر گزرانے جاتے، اور بچڑے اور مینڈھے اور برے پیچھے ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون بھی چڑھائے جاتے۔ میرے عزیزو، یہ وہ قربانیاں ہیں جو بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ چڑھایا کرتی تھی خداوند کے حضور، جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا تھا۔ میرے عزیزو، میرا ایمان ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ایسے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، تاکہ آپ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔